روایت یوں کی جاتی ہے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو 40 برس پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ زلیخا کی شادی عزیز مصر سے ہو رہی ہے اور وہ شہزادہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس پر ایک نظر بھی نہیں ٹھہرتی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں اور بہت دن تک انتظار کرتی رہیں کہ ان کے لیے عزیز مصر کا رشتہ آئے گا۔ جب عزیز مصر کا ان کے لیے رشتہ آیا تو بہت خوش ہوئیں اور اپنے والدین کو فوراً سے ہاں کر دی اور بولی میں اس کے انتظار میں کافی عرصے سے تھی۔ اس کے بعد انہوں نے عزیز مصر کو دیکھا نہ، لیکن جب ان کی شادی ہوئی تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے جس سے ان کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد وہ بہت پریشان ہوئی، بہت صدمہ ہوا ان کو، اور وہ یہ سوچنے لگی کہ آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی مجھے یہ سزا ملی، کیونکہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے شک میں عزیز مصر سے شادی کی تھی جبکہ وہ عزیز مصر کوئی بوڑھا آدمی نکلا۔ اس کے بعد جب زلیخا نے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بکتے ہوئے دیکھا تو ان پر فریفتہ ہو گئیں اور عزیز مصر کو بولیں کہ مجھے ابھی کے ابھی یہ غلام خرید کر دو۔ اس کے بعد عزیز مصر نے اپنی ملکہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے خزانوں کو خالی کروا دیا اور یوسف علیہ السلام کو تولا گیا عزیز مصر کے خزانوں سے، لیکن کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اس لیے ان کا وزن پورا نہیں ہو رہا تھا۔ جب ان کا وزن پورا نہیں ہوا تو جبرائیل امین آئے اور بولے یوسف جب تک تو اپنے ہاتھ میں سورہ یوسف نہیں رکھے گا تب تک آپ کا وزن پورا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حکم الہی سے سورہ یوسف ان کے ہاتھ میں دی گئی اور ان کا وزن پورا ہوا اور عزیز مصر نے بے شمار خزانے خرچ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی ملکہ کے لیے خریدا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جب عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو خرید کر لایا تو اپنی عورت سے کہنے لگا کہ اس کو آبرو سے رکھ، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ زلیخا نے دیکھا تو وہ ہر وقت ان پر فریفتہ رہتی، آنکھوں سے ایک پل بھی جدا نہ کرتی اور دن رات ان کی خدمت میں رہا کرتی، ہر چیز ان پر نثار کرتی رہتی تھی اور دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ان کو لا لا کر کھلایا کرتی تھیں اور نئے نئے لباس فاخرہ ہر روز ان کو پہناتی تھیں اور ایک تاج مرصع بھی ان کے سر پر رکھواتی تھیں اور ان کو اعلیٰ قسم کی مسند پر بٹھا کر اپنی آرزو مٹاتی اور ان کی ہر طرح سے دلداری کرتی تھیں۔ اسی طرح سے تقریباً 7 سال گزر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا شغل اکثر یہ تھا کہ اپنے ہاتھ میں ایک عصا مرصع لے کر ہمیشہ بزغالہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اتنے عرصے میں زلیخا کے ہوش و صبر کی طاقت جاتی رہی اور نوبت جان تک آ گئی اور اپنا بیر بھی کسی کو ظاہر نہ کرتی تھیں، اور حضرت یوسف کا یہ حال تھا کہ جتنی دلداری زلیخا یوسف علیہ السلام کو کرتی تھیں لیکن وہ زلیخا کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے۔ جب کبھی زلیخا اپنی غرض کی باتیں کرتی تو یوسف علیہ السلام ان کی باتوں پر دھیان نہ دیتے تھے۔ اسی حالت میں حضرت یوسف زلیخا کے پاس تقریباً 7 برس تک رہے، لیکن باوجود اتنی قربت کے انہوں نے کسی وقت بھی بدفعلی کے بارے میں خیال نہ کیا اور ہمیشہ اس سے باز رہے۔ زلیخا اپنی پوری کوشش کرتی رہیں لیکن اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ زلیخا ہر تدبیر سے تنگ آ گئی اور کوئی تدبیر کار ثابت نہ ہوئی اور اس فکر میں رات دن نڈھال رہنے لگی۔ اتفاقاً ایک بوڑھی عورت جو کہ ان کی ہمسائی تھی زلیخا سے کہنے لگی، اے زلیخا خیر تو ہے، پہلے تو ہر وقت خوش رہا کرتی تھی لیکن اب چند روز سے تم کو بہت فکر مند دیکھتی ہوں۔ آخر ایسی کون سی خطرناک بات ہے کہ جو تیرے سامنے آ گئی ہے اور جس کی فکر تم کو غمزدہ کیے ہوئے ہے، اور میں تم کو کافی دن سے بے قرار دیکھ رہی ہوں۔ اسی غم و فکر میں تیری صورت بھی ڈلتی جا رہی ہے، آخر اس میں کیا ماجرا ہے؟ نہایت دبی ہوئی آواز سے زلیخا نے اس بڑھیا کو بتایا کہ ایک غلام عبرانی کے عشق نے مجھ کو رنج و غم میں مبتلا کر رکھا ہے اور اس نے اپنے عشق میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ میں ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ ایسا سنگ دل انسان ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتا اور نہ کچھ بولتا ہے۔ میں تم سے پوچھتی ہوں اے میری خالہ، اس کا کیا علاج کرنا چاہیے؟ زلیخا کے اصرار پر وہ بڑھیا بولی کہ اے زلیخا، میں تجھ کو ایک صورت بتاتی ہوں، اگر اس کو عمل میں لاؤ گی تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا اور تمہاری جو دلی تمنا ہے وہ بھی پوری ہوگی، مگر اس میں خرچ زیادہ ہوگا۔
یہ بات سن کر زلیخا نے خزانے کی کنجی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس کے بعد اس خزانے سے رقم خطیر لے کر ایک ہفت خانہ طلاکاری کا خوشنما اور دلچسپ بنایا گیا، اور اس کے در و دیوار، چھت، پردے، فرش و فروش تک طلاکاری کی گئی۔ زلیخا اور یوسف کی صورت ایک جگہ باہم تصویر کھینچی، اور وہ ہفت خانہ ایسا بنایا گیا کہ اس میں کوئی جگہ ان دونوں کی تصویر سے خالی نہ تھی، اور زربافت مسجد کپڑے سے تمام گھر کو آراستہ کیا گیا، اور اس میں تخت زری باری مکمل جواہر کا اس مکان میں رکھ دیا، اور فرش بھی گوناگوں بچھوائے اور عنبر کی خوشبوؤں سے بسایا گیا۔ الغرض اسباب بادشاہی ہفت خانے میں سب موجود تھے۔ بالآخر زلیخا یوسف علیہ السلام کو مباشرت کے ارادے سے اندر لے گئی، تمام مکانات کے دروازے بند کرا دیے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نظر کر کے دیکھا کہ ہفت خانے کے در و دیوار، چھت و پردے، فرش و فروش پر تمام تصویریں دونوں کی آویزاں ہیں، اور تمام مکان بھی خوشبو سے معطر ہو رہا ہے۔ جس طرف بھی نظر کرتیں تو کیا دیکھتیں کہ صورت زلیخا کی آویزاں ہے اور ساتھ میں یوسف علیہ السلام کی۔ یہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ شاید کچھ راز ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے معلوم کیا کہ میرے لیے کچھ فریب کیا گیا ہے، اور اپنے دل میں پختہ خیال کیا کہ اگر مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی میں اس کے قبضے میں نہ آؤں گا، اور میں اپنی پاک دامنی پر ہی رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا، اس لیے شیطان لعین نے ان کے دل میں زلیخا کے واسطے کچھ وسوسے ڈالے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو معصیت سے باز رکھا، اور زلیخا اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور پھسلا دیا اس کو عورت نے، اور وہ اس کے گھر میں تھا، اپنے جی تھامنے سے اور بند کیے دروازے، اور بولی زلیخا یوسف علیہ السلام سے شباب کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ خدا کی پناہ، عزیز مالک ہے میرا، اور میں اس میں البتہ بھلائی نہیں پاتا، اور جو لوگ بے انصاف ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ البتہ عورت نے خواہش کی، اور پھر اس نے بھی خواہش کی۔ جب یوسف علیہ السلام ہفت خانے میں گئے، زلیخا کی طرف نہ دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھا کہ چھت پر اپنی صورت زلیخا کے ساتھ مصور ہے۔ پھر دائیں بائیں نظر کی، پھر وہی تصویر دونوں کی باہم دیکھی۔ الغرض تمام گھر میں فقط تصویریں نظر آئیں۔ چار ہو کر حضرت یوسف نے زلیخا کی طرف نظر کی اور زلیخا کو باغور دیکھا، اور پھر اپنے دل میں یقین کرنے لگے کہ افسوس گری نے میرے یہ کام کیا۔ پھر یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ اے یوسف، مجھ پر ایک نظر کر دو کرم کی، اور مجھے غموں سے خلاصی دلا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا خدا مجھے زنا کاروں میں کھڑا نہ کر دے، حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں، اور یہ فعل بد مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ خدا نہ کرے جو میں ایسے فعل میں گرفتار ہوں، کیونکہ قیامت میں خداوند تعالیٰ قدوس کو کیا منہ دکھاؤں۔ پھر زلیخا نے کہا، اے یوسف، ذرا مجھ پر نظر کر کے مجھے غور سے دیکھ، آ میں تجھ کو گود میں لوں اور اپنے سینے سے لگاؤں، ماہروں کا کل زلف کو میرے ساتھ ملا۔ پھر زلیخا بولی، کیوں مجھے ستاتا ہے، آرام جان دے۔ آپ نے کہا، مجھے دو باتوں کا غم ہے، ایک تو مجھے خدا کا ڈر ہے، اور یہ سب سے بڑا ڈر ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ حق عزیز مصر کا ہے، میں کیسے استعمال کروں، اور اس نے مجھے ہر طرح سے آرام میں رکھا ہے۔ میری غیرت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں ایسی حرکت کروں۔ اس بات کو سن کر زلیخا بولی کہ عزیز مصر سے مت ڈر، میں اس کو زہر کھلا دوں گی اور اس کو مار ڈالوں گی، اور پھر سارے گھر کی سلطنت بھی تمہارے حوالے کر دوں گی، اور تم تو مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میرا خدا بہت رحیم ہے، کریم ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے، گناہگاروں پر ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تو نے میری خواہش پوری کر دی تو جو کچھ
خزانے میرے پاس ہیں، سب کے سب تیرے خدا کے نام پر صدقہ کفارہ دے دوں، تب تو تیرا خدا خوش ہو جائے گا اور سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے زلیخا، میرا خدا رشوت نہیں لیتا، جو تو ارادہ رکھتی ہے وہ غلط ہے۔ اے زلیخا، یہ تمام خرافات کہلاتے ہیں، مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر وہ بالکل مایوس ہو گئی اور بہت ہی بے تابی کے ساتھ رونے لگی۔ یوسف علیہ السلام برابر اس فعل بد سے اس کو منع کرتے رہے، کسی لمحہ بھی آپ نے اس فعل بد کا ارادہ نہ فرمایا، اور یہی شان نبی کی ہوتی ہے۔ بس بار بار اس رات پر یوسف علیہ السلام کچھ مائل ہوئے، لیکن پھر دل میں سخت اندیشہ کرنے لگے۔ یہاں پر کچھ اعتراض ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، اور پھر اس فعل کبھی پر قصد کیوں کیا؟ کیوں یوسف علیہ السلام کے دل میں غلط خیال آیا؟ بعض محققین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب ان کی طرف مائل ہوئے اس وقت پیغمبر نہ تھے۔ حالت شباب میں قصد کبھی کرنا متقاضۂ بشیرت سے بعید نہیں، اور دوسرے یہ کہ جو فعل نہیں کیا ہو اس میں اندیشہ کرنا مواخذ نہیں ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ شاید یوسف علیہ السلام اس لیے اندیشہ کرتے تھے کہ اگر اس کا شوہر نہ ہوتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا۔ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کا درجہ مضطرب دیکھا اور وہ اپنی جان دینے پر تلی ہوئی تھی، تب آپ نے ارادہ کیا کہ میں زلیخا سے رہائی پاؤں۔ بعضوں نے کہا کہ دلیل سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے ہفت خانے کے دروازے بند کر دیے اور اپنی جان دینے پر تیار ہو گئی ہے، اور جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے رضا دکھائی اور اپنے آزاد بند میں ساتھ ساتھ گرہ لگا رکھی تھی تاکہ اس کے کھولنے میں تاخیر ہو جائے، اور یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کیے تھے۔ اتنے میں زلیخا نے خوش ہو کر جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور متقاضی مباشرت کی ہوئی۔ بس یوسف علیہ السلام کے آزار بند کی ایک گر کھولنے میں لگتی تو دوسری گرہ بند ہو جاتی، اور یوسف علیہ السلام کا دھیان بھی اس وقت خداوند تعالیٰ کی طرف تھے۔